وآلہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بینہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب اور مشرکین جو کفار مکہ یا کفار عرب تھے وہ اتنی جہالت اور پسماندگی میں چلے گئے تھے کہ ان کو اس جہالت سے باہر نکالنے کے لیے ایسا ہی ایک عظیم المرتبت انسان کی ضرورت تھی اور شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو اتنے ہی حلیم الطبع ہو اور اتنا ہی ان لوگوں کی کرواہٹ سننے کی جن کے اندر طاقت ہو، اور اللہ نے جن کو اتنا علم اور اخلاق سے مزین کیا ہو، ایسے ایک شخصیت کی ضرورت تھی۔ تو اس کو بتایا گیا کہ جب وہ آئے تو تمام کفار اور اہل مکہ نے آپ کا آنے کے بعد انکار کیا کہ وہ اس سے پہلے تو باز آنے والے نہیں تھے، کہ اگر کوئی سادہ سیدھا آدمی بھیج دیا جاتا، کوئی ایسا ہی کوئی آدمی جا کر ان سے سیدھی بات کرنے لگتا تو وہ ان باتوں سے باز آنے والے نہیں تھے۔ جیسا کہ اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسا مرض ہے ویسا ہی ہم طبیب تلاش کرتے ہیں، جیسی ہماری بیماری ویسا ہمارا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اسی حساب سے ہم دوا کی وہ تفتیش کرتا ہے، دوا ہم کو دیتا ہے، پھر وہ دوا جتنی بھی کڑوی ہو ہم اس کو لیتے ہیں تاکہ اس بیماری سے ہم صحت یاب ہو جائیں۔ اسی طرح ان کی جو جہالت تھی اس کے لیے ویسی ہی شخصیت کی ضرورت تھی جو ان کو باہر نکالے، اس کے بنا وہ اس جہالت سے باز آنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے جو ان پر صحیفے پڑھا کرتے تھے، اور وہ صحیفے پاک باز تھے، اور کیا تھا ان صحیفوں میں؟ واضح دلائل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا احکام تھے۔ یہاں جو آیت تلاوت کی گئی ہے آج، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہمارے اور آپ کے زبان میں یہود و نصارہ، اور دوسری زبان میں یہ کہا جائے کہ جن کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 مقدس کتابیں تورات اور انجیل نازل ہوئی، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تذکرہ کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کی ولادت سے پہلے یہ اہل کتاب تمام لوگوں کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے اور آپ کے آنے کے منتظر تھے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تفرقہ۔ یہ تفرقہ کا ترجمہ ہے اختلاف کرنا، انکار کرنا، کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور اس کے بعد آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت کا وہ انکار کرنے لگے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ کی ولادت سے پہلے یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے آنے پر متفق تھے، کیونکہ ان کی کتاب انجیل تورات میں آپ کی ولادت کا تذکرہ تھا، آپ کے خصوصی اوصاف کا تذکرہ تھا، اور قرآن مجید کے آپ پر نازل ہونے کا تمام کے تمام تذکرہ تھا جو واضح طور پر ذکر تھا، اور وہ اس کو مانتے تھے۔ اسی لیے ان کی دلیل قرآن مجید میں خود اس طرح آئی ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس سے پہلے اپنی فتح کو طلب کرتے تھے کافروں پر۔ کس طرح طلب کرتے تھے؟ کہ جب ان کی کفاروں سے لڑائی ہوتی تھی اور جنگ ہوتی تھی تو وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے توسط سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے توسط سے تو ہم کو ان کافروں پر فتح عطا فرما دے۔ اور دوسری طرح
یا تو یہ لوگ یہ کہتے تھے ان کفاروں سے کہ آج تو تم ہم پر قوت آزمائی کر لو، تم ہم کو ہرا دو، ہم تم سے ہار جائیں گے، لیکن آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور وہ تم پر فتح پائیں گے، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے، لہٰذا اس وجہ سے ہم بھی ان کے ساتھ فتح میں شریک ہو جائیں گے، ہم تم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ لوگ کفاروں کو ڈرایا کرتے تھے اور کفار کو دھمکی دیا کرتے تھے۔ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے جب اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد جب سب سے پہلے کلمے کی تعین کی اور کلمہ لوگوں تک پہنچایا، تو اس وقت ان لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ، کہ جب آیا ان کے پاس وہ جو اس کو پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب وہ اس سے روح گردانی کرنے لگے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی کا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثابت ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ثابت ہو گئی، تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگے اور اختلاف کرنے لگے۔ یا تو اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کر دیا اور بالکل ماننے سے وہ ہو گئے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس ہی میں ان لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، اور ان میں سے کچھ نے کہا کہ ابھی آنا باقی، یہ نبی آخر الزماں نہیں ہو سکتے۔ یہ اختلاف ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ ترجمہ دیکھیں، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہاں ما نفی کے لیے آیا ہے۔ نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منع کرنا کسی چیز کو، تو اللہ نے ما کو نفی کے لیے لا کر اس کے بعد اللہ حرف استثناء لائے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ پہلے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ حرف استثناء لا کر اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، جو ہم نے پہلے بیان کی اس طرح وہ بات نہیں ہے۔ تو وما تفرق الذین کا ہم ترجمہ کریں گے کہ نہیں اختلاف ہوا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ من بعد اس کے ما جاءتهم البینہ، کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیل، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثابت ہو گئی، قرآن مجید کا نزول ان کے سامنے ثابت ہو گیا، تو پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، وہ انکار کرنے لگے۔ اس سے پہلے وہ اس کے منکر نہیں تھے، وہ اقرار کرتے تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سمجھتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بھائی ان لوگوں کو کوئی دوسری چیز کا اللہ کہتا ہے ہم نے حکم نہیں دیا۔ جو تورات و انجیل میں ان کو احکام تھے، انہی چیزوں کا احکام ان کو دیے گئے۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا اس آیت میں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قیمہ کا مطلب ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا، جب اس میں آیا تھا فیہا کتب قیمہ کہ عدل و انصاف، اور دوسرا ہے کہ درست بات کرنے والی۔ تو یہاں پر جو ہے کہ صحیح کتاب جو ہے عدل و انصاف کرنے والی، یہی دین ہے، اور یہ سیدھا اور سچا دین ہے۔ قیمہ کا یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے سیدھا اور سچا دین یہی ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قیمہ جو ہے یہ کتاب کی صفت ہے جو پہلے آیا ہے، کہ بھائی اہل کتاب کو جو ہم نے پہلے سیدھا دین دیا تھا اسی دین پر ہم نے اس کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے، کوئی اور نئے احکامات ہم نے ان پر لاگو نہیں کیے ہیں۔ جو احکامات پہلے ہم نے دیے تھے ان کو تورات میں انجیل میں کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، روزے رکھا کرو، وہ جو احکامات ہم نے ان کو دیے تھے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان عبادتوں میں شریک مت کرو۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، ہم زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہم نے ان کو تورات اور انجیل میں احکام دیے تھے وہی ہم نے ان کو اس دین میں بھی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے انکار کرنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اس آیت کو بیان کر کے یہ بات بتا دی ہے کہ قیامت کے دن ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے، وہ یہ نہ کہے کہ ہم کو تو کوئی نیا دین مل گیا تھا، نئے احکامات ہم پر لاگو ہو رہے تھے، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اس دین کو نہیں اپنایا۔ اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہی احکامات تھے جو پہلے تم کو دیے گئے، لہٰذا ان کے اس بہانہ بازی سے اللہ نے وہ بہانہ بازی نہ کر پائے اللہ کے پاس، لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے اس آیت کو یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ وما امروا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا ہے
الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر یہ کہ وہ عبادت کرے، یعبدو عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، کہ خالص اسی کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کو خالص کر دے۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، حنفاء کا مطلب ہے یکسو ہو کر، بالکل اکیلے پن ہو کر، اور قائم کرے نمازوں کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی ہے کہ بھئی قیامت کے دن بہت سارے نمازیوں کو لایا جائے گا، یا حدیث فضائل اعمال میں بھی اور بہت سارا ہم نے سنی ہے کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا آدمی تھا، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، زکوٰۃ دینے والا آدمی تھا اس کو لایا جائے گا، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، جنگوں میں جایا کرتا تھا، اپنی جان نکال دی اللہ کے راستے میں، اس کو بھی لایا جائے گا۔ اسی طرح رات دن روزے رکھنے والا اس کو بھی لایا جائے گا۔ اب تمام لوگوں کو جب لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال و جواب کریں گے، وہ کہے گا کہ اللہ یہ سب خالص میں نے تمہارے لیے کیا، تو اللہ کہیں گے کہ تم نے نمازیں اس لیے پڑھی تاکہ لوگ تم کو نمازی کہیں، یہ دنیا میں تمہارے لیے ہو چکا ہے۔ پھر فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح جنگ میں جانے والے کو حکم ہوگا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہے، تم کو دنیا میں کہا جا چکا، لہٰذا تمہیں پکڑ کر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو کہا جائے گا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں مالدار کہے، بہت سخی آدمی کہے، یہ دنیا میں تمہارے ساتھ ہو چکا، اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ عبادت ہم جو کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں، کہ اس میں ہم کسی اور کو شریک نہ کریں۔ آخر مرتبہ ہم ایک بار ترجمہ کر لیں دونوں آیتوں کا۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ نہیں اختلاف ہوا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس واضح دلائل۔ اور ہم اس کا لفظی ترجمہ تو اس طرح کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس کو ڈائریکٹ ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، جب ان کے پاس دلائل آ گئی تو وہ اختلاف کرنے لگے اور انکار کرنے لگے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کو، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرے، حنفاء یکسو ہو کر، اور قائم کرے نمازوں کو، اور وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔